آج ہم حاضر ہیں اپنی دوسری نشست کے ساتھ. موضوع ہمارا اسی پچھلی نشست سے متصل ہے. آغا صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آغا صاحب, لاسٹ نشست میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کون سے واقعات اس میں ہوئے اور کس طرح اہل بیت اور ان کو جو ہے لے جایا گیا. اب واقعہ ہے داخلہ کوفہ کا. قافلہ جو ہے کوفے میں داخل ہو رہا ہے. 12 محرم غالباً ہوتی ہے اس میں کہ 12 محرم کو تاریخ میں ہے کہ کوفے میں داخل ہوا. اس پہ ایک سوال ہم اس پہ کرنا چاہوں گا میں کہ اس میں امام حسین نے اپنے آمد کے موقع پر اور شہادت کی تاریخوں سے پہلے اب بستی کو بلا کے کربلا میں جو لوگ تھے ان کو بلا کے ایک وصیت کی تھی کہ اگر ہم مر جائیں تو ہمیں جو ہے دفنانے کے لیے تم عورتیں جو ہیں وہ آ جائیں, مرد آ جائیں, بچے آ جائیں, اور وہ ایک وصیت ہے ایک پوری. تو ابھی قافلہ چلا گیا, یزیدی چلے گئے, اب جز خاکی اور مقدس اجساد جو ہیں وہاں موجود ہیں سرزمین کربلا پہ. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ وہ تدفین ائمہ امام حسین کی اور ان کے قافلے کی کس طرح انجام پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, گزشتہ پروگرام سے ہی بات کو جو ہے وہ ہم آگے جاری رکھتے ہیں. اہل کوفہ کے ساتھ جب برا سلوک رکھا گیا اہل کوفہ نے امام زین العابدین اور اہل حرم کے ساتھ, تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں جملہ ملتا ہے کہ امام کی تدفین امام ہی کرتا ہے, یا یوں کہیں کہ معصوم کی تدفین معصوم ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب 12 محرم ہے. ٹھیک ہے, روایات کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 13 محرم کو امام سید سجاد نے تجہیز و تدفین کے مراحل انجام دیے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ کیسے انجام دیے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بیان کریں, جیسے کہ آپ نے سوال میں خود ہی اشارہ کیا, جب امام حسین مدینے سے چلے, مکے کی طرف آئے, مکے سے چلے اور کوفے کی طرف آنا چاہتے تھے, تو ہر کے لشکر نے امام حسین کو موڑ دیا, راستہ روک دیا اور ساتھ لے چلے کربلا کی طرف. اور کربلا میں جب امام حسین وارد ہوئے تو امام حسین نے اس بستی کو, اہل بستی کو بلایا, اہل قریہ کو بلایا, گاؤں والوں کو بلایا, اور ظاہر کیفیت ایک منقلب سی ہے. یہ جملے چونکہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں اس لیے جو ہے وہ جملے اور الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے, اور یہاں یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ جسے اگر کوئی طالب علم لکھ بھی رہا ہو تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, نمناک ہو جاتی ہیں. بہت سے ناظرین ہمارے ایسے ہوں گے کہ جو ان جملوں کو شاید برداشت نہ کر پائیں, لیکن چونکہ مصائب کی مجلس یا محفل نہیں ہے, ہمیں صرف تحقیقی انداز میں ہمارے نوجوانوں تک یہ معلومات پہنچانی ہے, فراہم کرنی ہے. صرف مختصراً یہ پیش کر دوں کہ اس قبیلے کا نام تھا قبیلے بنو اسد یا بنی اسد. جب امام حسین پہنچے کربلا میں تو امام حسین نے بلایا بنی اسد والوں کو اور کہا کہ یہ زمین کون سی ہے, تو کسی نے کہا کہ نینوا, کسی نے کہا غازریہ. ٹھیک ہے, کہ ایک بزرگ کو لے کر آئے بستر سمیت. تو اس سے پوچھا کہ یہ اس زمین کا نام کیا ہے, تو کہا کہ ہاذا ارض و کربن و ابتلا, یہ زمین کرب و بلا ہے, کرب و ابتلا کی منزل ہے. جب یہ جملہ کہا تو امام حسین نے بلایا, پھر ظاہر ہم سنتے ہیں مصائب میں پڑھتے ہیں, امام حسین نے ان کے مردوں سے کہا کہ اگر کہ زمین خریدی. ٹھیک ہے, 60,000 درہم میں مشہور و معروف روایت کے مطابق. اور خریدنے کے بعد امام حسین نے ان کے مردوں سے کہا کہ ہمارے جب یہ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں گے تو آپ آئیے گا اور ہمارے اجساد پر مٹی ڈال دیجیے گا اور ہمیں دفن کر دیجیے گا. جب وہ جانے لگے تو پھر کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو, بچوں کو بھیج دو. تو عورتیں آئیں تو ان سے کہا کہ اگر تمہارے مرد یا ابن زیاد کے خوف سے نہ آ سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں پر خاک ڈال دینا. پھر کہا کہ جب عورتیں جانے لگی تو کہا کہ بچوں کو بلاؤ. تو بچے آئے تو کہا کہ یہ جو گود میں ہے نا یہ علی اصغر ہے, اور یہ جو جیسے کہ تم بچے ہو تو میری بھی ایک بیٹی ہے, نام ہے اس کا سکینہ, 5.5-6 برس کی بچی ہے. اگر وہ روایت میں نہیں ہے لیکن درایتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے جو نا بچوں سے کہا ہو کہ وہ دیکھو جو کھڑی ہے نا وہ میری بیٹی ہے, تو وہ بھی بچی ہے, تم بھی بچے ہو.
تو تمہارے ماں باپ اگر ابن زیاد کے خوف سے نہ آئے نا تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. اللہ اکبر. جب یہ اہل حرم کے ساتھ واقعات رونما ہوئے، روز عاشور شام غریبہ گزری، قتل کیا گیا، اس کے بعد جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے. جب یہ مرحلہ طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد اب تجہیز و تدفین کیسے کی جائے؟ اچھا، امام سجاد کیسے تجہیز و تدفین کریں؟ ٹھیک ہے. امام علی رضا 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کسی نے پوچھا، کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ کس طرح سے تجہیز و تدفین کی گئی. ٹھیک ہے. تو کہا کہ امام حسین کی تجہیز و تدفین کی گئی اس طرح سے کہ امام سجاد باعجاز امامت ٹھیک ہے آئے. اور روایات میں ہم سنتے بھی ہیں، 11-12 محرم کی مجالس میں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مقاتل میں بھی موجود ہیں، مالی سبتین میں ہے، اور سوگنامہ عالم محمد میں آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے، بہت سو نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. شیخ مفید نے الارشاد میں لکھا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں. فاضل مکرم عبد الرزاق موسوی المکرم، جن کا مقتل ہے مقتل مکرم کے نام سے، انہوں نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. دمۃ الثاقبہ میں ہے، آغا بہبہانی لکھتے ہیں کہ جب امام سجاد آئے گھوڑے پر سوار. ٹھیک ہے. اچھا، بنو اسد والے آنے کے بعد وہ تجہیز و تدفین کرنا چاہتے تھے، دفن کرنا چاہتے تھے اہل حرم کے لاشوں کو، لیکن وہ دفن کر نہیں پا رہے تھے. اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں دفن؟ پہچان نہیں ہو رہی تھی. اچھا، پہچان کس سے ہوتی ہے؟ جو جانتا ہو، پہچان رکھتا ہو، شناخت رکھتا ہو. اور انسان کی شناخت ہوتی ہے چہرے سے، اور سر تو وہ کاٹ کے لے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. پہچان کیسے ہو؟ ہاں، ماں کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لباس کے ذریعے، جسم کے خد و خال کے ذریعے. ٹھیک ہے. بیوی کو پتہ ہے یہ میرا شوہر ہے، وہ بہن کو پتہ ہے یہ میرا بھائی، وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کھڑے ہیں بنی اسد والے کہ ان کو دفن کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پتہ تو چلے کہ کون کس کا لاش ہے، دفن کر دیں گے ہم. پھر دیکھا وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، حیران اور متحیر اور پریشان کھڑے تھے، بیٹھے تھے. تو دیکھا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. کہا کہ کسی لاشے کو نہیں چھونا، میں بتاتا جاؤں گا یہ کس کا لاشا ہے. ٹھیک. ابھی بتایا نہیں آنے والے نے کہ کون ہوں. ٹھیک. آخر میں بتائیں گے. کہا کہ کسی لاشے کو نہیں چھونا، لمس نہیں کرنا، میں بتاؤں گا، میری مدد کرنا، میں بتاؤں گا یہ کس کا لاشا ہے. تو کہا کہ یہ لاشا ہے علی بن حسین الاکبر کا، علی اکبر کا. تو انہوں نے پوچھا بنو اسد والوں نے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ علی اکبر کا لاش ہے؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ نیزے کا جو پھل ہے ٹوٹا ہوا انی کا، وہ ابھی تک کلیجے میں موجود ہے، جناب علی اکبر ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، کہا یہ کس کا لاش ہے؟ کہا کہ یہ قاسم ابن حسن مصطفیٰ کا لاش ہے. کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا یہ قاسم کا جناب قاسم کا لاش ہے؟ تو کہا کہ جسم جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے، مختلف حصوں میں تقسیم ہوا ہے. بیان پر بہت مشکل ہے یہ جملے، تکلیف دہ جملے. پھر اور آگے بڑھے، ہر ایک کے لاشے پر امام حسین تک پہنچتے ہوئے بتاتے گئے. پھر کہا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی سید الشہداء کا لاشا ہے. آپ کی تدفین کی گئی. ٹھیک ہے. گنج شہیدہ میں جتنے بھی اجساد ہیں ان سب کی جو ہے وہ تدفین کی گئی. جناب علی اکبر کی جو ہے وہ تدفین امام حسین کی پائتی میں کی گئی. ٹھیک ہے، روایات کے مطابق. یعنی گھڑ سوار نے پوچھا کہ اب کوئی لاشا رہ گیا ہے کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کہ ایک لاشا ہے کہ ایک لاش ہے کہ جو فرات کے کنارے موجود ہے، لیکن اس کی بھی پہچان نہیں ہو رہی. تو سید سجاد گئے، چلے، قبر کھودی. اب عجیب و غریب جملے ہیں یہاں پہ، قیامت خیز. سید سجاد آگے بڑھے، کہا کہ میں قبر میں داخل ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس شہید کو سپرد خاک کرنے کے لیے جب تک میں باہر نہ آؤں نا تب تک کوئی اندر جھانک کے نہیں دیکھے گا. سید سجاد نے حضرت ابو الفضل العباس سقائے سکینہ کو سپرد خاک کیا، اور کرنے کے بعد جب کافی دیر ہو گئی تو اب بنو اسد والے پریشان ہونے لگے کہ یہ تو گھڑ سوار آیا تھا اور یہ ابھی تک قبر سے باہر نہیں تشریف لایا ہے، تو کیا ماجرا ہے. انہوں نے جب جھانک کے دیکھا قبر میں تو امام وقت، کون امام وقت؟ امام سجاد، امام زین العابدین علی بن حسین. امام سجاد امام وقت اپنے چچا ابو الفضل عباس کے سینے پر سر رکھ کے روتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اے چچا جان ذرا آئیے تو کوفے میں
بے مخنہ و چادر بیویاں ہیں، ہے نا. اور کہا کہ آپ کی لاڈلی سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے گئے، بالیاں گوشوارے نوچ لیے گئے. یہ سارے مصائب بتا رہے تھے. تو اس طرح سے اہل حرم کی تدفین عمل میں آئی، اور امام حسین کے لاشے پر جو آخری رسومات تھیں وہ امام معصوم امام زین العابدین نے اس انداز میں انجام دی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ہم ایک ہم حاضر ہیں دوبارہ اپنی نشست کے ساتھ. قبلہ اسی متصل ہوتے ہوئے گفتگو سے یہ فرمائیے گا کہ امام علی نے تقریباً 5 سال کے قریب وہاں پہ ظاہری خلافت کی، اور دنیا وہاں جانتی تھی اس خاندان کو، اس عصمت گھرانے کو، باسمت گھرانے کو. اب یہ جب قافلہ داخل ہوا ہے کوفے میں تو کس طرح کے حالات دیکھیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور دربار میں کیا رہا، کس طرح کے حالات پیش آئے، اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑا سخت سوال ہے اور یہ بھی سخت ترین مصائب ہیں. جب وارد کوفہ ہوئے تو ایک میلہ لگا ہوا تھا، میلہ جسے آپ عوامی زبان میں کہتے ہیں. دیکھنے والے دیکھنے آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ قیدی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایک خاتون نے اپنے جو گھر کی چھت پہ کھڑی تھی ان سے پوچھا کہ من ایل اسارا انتنا، یعنی کہ جناب زینب کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ آپ کس علاقے کے قیدی ہیں؟ مدینہ کی طرف اشارہ کیا. کہا ہیں کون؟ کہا ہم رسول اللہ ہمارے جد ہیں، ان کے بیٹی ہیں، ہم ان کے آل میں سے ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں ہم. تو وہ خاتون فوراً نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد اس کے گھر پہ جتنی بھی چادریں تھیں وہ سب چادریں جو ہے وہ خواتین میں تقسیم کی. یہاں روایت یہ ہے کہ شمر نے اس سے پہلے کہ بیویاں چادریں اپنے سروں پر رکھتیں، چادریں ملی ہیں، جیسی چادریں سروں پہ جو ہے وہ رکھتیں تو رکھنے سے پہلے ہی ان چادروں کو نیزے کی انگلیوں سے کھینچ لیا گیا، پھر دوبارہ بے مخنہ چادر ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ روایت بہت سخت ہے، یہ جملہ بھی سخت ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بیان کرتے تھے کہ اسے جو ہے وہ ذرا دبے الفاظ میں بیان کیا کریں کہ اہل حرم نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا. کس سے چھپایا ہوا تھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی انسان اگر کوئی چیز میرے چہرے کی طرف تھرو کی جائے، پھینکی جائے تو میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو چھپا لوں گا، لیکن ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا. اپنے بالوں سے چہروں کو چھپایا ہوا تھا بیویوں نے. پھر جب اور آگے بڑھے، بے انتہا واقعہ جناب ام حبیبہ کا واقعہ ہے اور وہ طولانی واقعہ، اس کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا. جب آگے بڑھے جناب ام کلثوم کا خطبہ ہے، سید سجاد کا خطبہ ہے اور جناب زینب کبریٰ کا خطبہ ہے. ٹھیک ہے. ان خطبات کے بعد جب آپ کو دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا تو امام سجاد قیدی ہیں، دیگر محضرات عصمت موجود ہیں، ابن زیاد سامنے بیٹھا ہے. تو جناب زینب کبریٰ آئیں اور آتے ہی ایک دربار کے ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئیں، فروکش ہو گئیں. تو ابن زیاد جو اپنے ظلم کے اندر غرق تھا اور اپنے جلال کے اندر موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ کون مغرور خاتون ہے کہ جو میری اجازت کے بغیر جا کے بیٹھ گئی ہیں. خاموشی تھی، کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے آ کے بتایا کہ یہ زینب بنت علی عقیلہ بنی ہاشم، علی کی بڑی بیٹی ہیں. تو اب مکالمہ ہے اور قیامت خیز جملے ہیں، زیادہ طولانی پیش نہیں کروں گا. تو کہا کہ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم اہل بیت کو غم میں مبتلا کیا. تو جناب زینب کبریٰ نے یہ جملہ کہا کہ غم میں مبتلا ہمیں، تم نے ہماری جڑ کو کاٹ دیا، تم نے ہماری نسل کو منقطع کر دیا. ٹھیک ہے. تم نے جس مقام پہ ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے اہل حرم کو بھیجا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب تم رسول اللہ کے شفاعت سے بہرمند نہیں ہو سکو گے. اس کے بعد ابن زیاد طیش کے عالم میں یہ کہتا ہے
کہ یہ جو خاتون ہے جناب زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور درباریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ مسجع اور مقنع گفتگو کرتی ہیں، یعنی بالکل پے در پے اور بہترین گفتگو کر رہی ہیں. ان کا باپ بھی بڑا شاعر تھا، علی کی طرف اشارہ کر کے، مولا کائنات کی طرف کہا، وہ بھی بڑی بہترین گفتگو کیا کرتے تھے. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ میں تو ایک خاتون ہوں، مجھے ہم قافیہ گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو وہ بیان کر رہی ہوں کہ جو حق ہے. اس کے بعد بات تمام ہوئی تو کہا کہ یہ کون ہے جو بیمار ہے؟ امام سجاد کی طرف مخاطب ہو گیا تو کہا کہ میں علی بن حسین ہوں، انا علی ابن الحسین. تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ علی بن حسین کو خدا نے نہیں مارا، یعنی جناب علی اکبر کی طرف اشارہ. وہ ان کا نام، امام حسین کے 3 بیٹے، تینوں کا نام علی، تینوں کا نام علی، علی بن حسین الاکبر، علی اکبر، علی بن حسین الاصغر یعنی جناب علی اصغر عبداللہ جو کہ 6 مہینے کے تھے، اور علی بن حسین الاوسط یعنی سید سجاد زین العابدین. تو کہا کہ علی بن حسین کو خدا نے نہیں مارا. اب امام حسین کے فرزند جناب زین العابدین کا جملہ سنیے. کہا کہ علی بن حسین میرا بھائی تھا جسے ظالموں نے قتل کیا. دیکھیں یہاں سنیں، مصائب بھی ہیں، یہ مصائب کا بھی جملہ ہے، تو ظالم کی بھی پہچان ہے. ہاں، ظالم کی بھی پہچان ہے. ایسے موقع پر کہ جس موقع پر قیدی بنایا گیا ہے، بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور بیماری بھی قابل قبول ہے، قیدی بنانا بھی قابل قبول ہے. ہم نے بادل ناخواستہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیا، لیکن وہ جو محضرات عصمت جو کہ بے مکنہ و چادر بیٹھی ہوئی ہے، سب سے بڑی تکلیف وہی ہے. اور ہم مصائب میں سنتے بھی ہیں کہ سید سجاد سے جب منہال نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، آپ کا الشام. کیوں؟ کیونکہ بے مکنہ و چادر بیویاں تھیں. شہادت تو ورثہ ہے، شہادت مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ابن زیاد کو ظالموں نے نہیں، اللہ نے قتل کیا. علی بن حسین کو ابن زیاد نے کہا، جناب علی اکبر کو اللہ نے قتل کیا. اب یہاں امام سجاد نے آیت قرآنی سے کوٹ کیا، کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہا کہ بندے نہیں مارتے ہیں، کہ اللہ قتل کرتا ہے. ایک مرتبہ جب جلال کے عالم میں آیا نا تو کہا کہ سید سجاد سے مخاطب ہو کے کہا کہ ان کو قتل کر دو. امام سجاد نور امامت مٹنے والا تھا. اب امامت کی محافظہ کون ہے؟ وہ جو دور کونے میں بیٹھی جناب زینب کبریٰ، وہ اٹھ کے آئیں اور سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. پھر لوگوں نے ابن زیاد کو سمجھایا کہ عورت سے مواخذہ نہیں کرتے. پھر اہل حرم کو کوفے کے اندر ہی رکھا گیا، اور روایات کے مطابق 12 دن، روایات کے مطابق 15 دن، روایات کے مطابق 8 دن زندان کوفہ کے اندر رکھا گیا. اس کے طولانی مصائب اور طولانی جو ہے وہ اس کی روایات تاریخ میں موجود ہیں. اچھا قبلہ، اس میں ہمیں دربار میں یہ بھی ملتا ہے کہ انس بن مالک اور زید بن ارقم کی بھی ایک ریزسٹنس جو ہے ابن زیاد کے لیے جو نظر آتی ہے، تو اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے گا، اس پہ کیا وہ معاملہ؟ یہ دونوں حضرات مختلف اوقات میں موجود تھے ابن زیاد کے دربار میں. میں زید بن ارقم جو صحابی رسول ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. بینائی ان کی جو ہے وہ کمزور تھی، ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عفیف الازدی کی، وہ بھی نابینا تھے، اور جنگ صفین اور جمل میں ان کی ایک آنکھ اور دوسری آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی. ان کی بھی شہادت ہے. انہی کوفے کے دنوں کے واقعات میں ان کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا، صرف زید بن ارقم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. بزرگ صحابی رسول اللہ کی، ٹھیک ہے. وہ صحابہ ان صحابہ میں شامل تھے کہ جو واقعہ کربلا تک زندہ رہے. رسول اللہ کے صحابی زید بن ارقم وہ بیٹھے تھے. یزید کے گورنر ابن زیاد کے سامنے تشت میں امام حسین کا سر رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ابن زیاد بار بار چھڑی کے ذریعے آپ کے لبوں پر جسارت کر رہے ہیں، بار بار، اور مختلف جملے کہہ رہا ہے کہ آپ کا چہرہ بڑا نورانی محسوس ہو رہا ہے اس کیفیت میں بھی. تو زید بن ارقم تھے رسول اللہ کے صحابی بزرگ. تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد میں تجھے ایک بات بتاؤں، بہت مختصراً بیان کر رہا ہوں، میں تمہیں ایک رسول اللہ کی روایت سناؤں اگر جان کی امان ہو تو کہا کہ ہاں سنائیں. کہا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے، ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی کریم کو مسجد مدینہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کے زانو پر یہی حسین ابن علی بیٹھے تھے، اور نبی کریم اپنے لبوں سے امام حسین کے لبوں کا بوسہ دے رہے تھے.
اور جن سے تو گستاخی کر رہا ہے. ہاں جن سے تم گستاخی کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر روز آخرت روز محشر نبی کریم سے تمہارا سامنا ہو جائے تو تم کیسے فیس کرو گے؟ تو ابن زیاد تو اس وقت ظلم کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا, غرور, تکبر, طاقت کا نشہ, غرور کا نشہ. تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ اگر آپ بزرگ نہ ہوتے نا صحابی رسول تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا. زید بن ارقم نے عافیت اسی میں جانی اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے. اچھا, اس میں اندازاً کتنا عرصہ اہل حرم کوفے میں رہے؟ اس میں بے انتہا اختلاف ہے. آیا دو طرح کی روایتیں, میں ان کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک تو یہ کہ آیا اہل حرم 1 سال کے بعد پلٹ کر آئے, یعنی شام میں اور کوفے میں قید گزارنے کے بعد, اور پھر 62 ہجری 61 ہجری میں واقع کربلا, 62 ہجری میں 20 صفر کو انہوں نے چہلم کیا کربلا کے اندر ہی, اور پھر تقریباً 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو روایات کے مطابق, مالیوسیتین کی روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو یہ واپس وارد مدینہ ہوئے ایک روایت کے مطابق. ٹھیک ہے, یعنی 1 سال تک یہ قید رہے, تقریباً 8 سے 10 دن یا 12 سے 15 دن, 2 روایتیں, 12 سے 15 دن یہ قید رہے کوفے میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہیں بھیج دیا گیا شام, کیونکہ اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ روز عاشور امام حسین کی شہادت ہوئی. اگر شہادت کے بعد ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام حسین کو شہید کیا, ظاہر ہے پتہ ہے اسے, تو اس نے فوراً خط لکھا کہ ایسے ایسے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے, اور 13 محرم کو ان کے سروں کو شام بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے, یا 13 محرم کو خط لکھا گیا کہ امام حسین کے اور ان کے اصحاب اور اعوان کو قتل کر دیا گیا ہے, اب بتاؤ کیا کروں. تو وہ خط کوفے سے شام پہنچنے میں 12 سے 15 دن لگیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر واپس آنے میں بھی 12 سے 15 دن لگیں گے. ٹھیک ہے, یا 8 سے 10 دن لگیں گے کم سے کم. ٹھیک ہے, تو خط گیا, خط واپس آیا, تو اس لیے مختلف روایت ہیں کہ 15 دن یہ کوفے میں قید رہے, اور اس کے بعد پھر جب خط کا جواب آیا کہ انہیں شام کی طرف روانہ کیا جائے تو پھر یہ شام سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے, یہ یعنی شام کے لیے روانہ ہوئے کوفے سے, ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں, جیسے ہی واقعہ کربلا ہوا تو فوراً ہی ابن زیاد نے تیز ترین گھوڑوں کے اوپر اپنے قاصدوں کو بھیجا اور کہا کہ شام جا کے پیغام دے کے واپس جواب لے کر آؤ. تو وہ جلد ہی پیغام واپس لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور پھر ان تمام کے تمام قیدیوں کو لے جایا گیا کوفے سے شام کی طرف, اور شام میں 1 صفر کو ان کا داخلہ ہے. ٹھیک ہے, روایات کے مطابق, اور پھر شام میں تقریباً 10 سے 12 دن جو ہے وہ 8 سے 10 دن ان کی قید ہے, اور پھر اس قید کے بعد جو ہے وہ ان کی رہائی, اور پھر 8 ربیع الاول کو واپسی ہے. لیکن بیچ میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت ہے 7 صفر کی. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ جب 1 صفر کو داخل ہوئے شام میں تو 7 صفر کو جناب سکینہ کی شہادت ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یزید نے رہائی دے دی, اور پھر 8 سے 10 دن میں واپس کربلا کی طرف وارد ہو گئے. تو اس میں 2 طرح کی روایتیں, یا تو 1 سال تک قید رہے, یا 1 سال قید نہیں رہے, چند دن تک کوفے میں قید رہے اور چند دنوں تک شام میں قید رہے, اور اسی سال 61 ہجری میں ہی ان کی کربلا سے واپس مدینے میں آمد ہے. ناظرین, آج ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.